ہمارے اسلام کے بنیادی جو فرائض ہے اس کو اتنے مضبوط کرے کہ اگر اس دوران ہمارے اوپر کچھ بھی حال آ جائے، حال سے مراد سمجھ رہے ہو؟ مصیبت آ جائے تو ہم مصیبت کو مصیبت سمجھ کے، کیونکہ مصیبت کیسی ہوگی؟ وقتی طور پہ ہوگی، اور ایمان جو ہمارا ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایمان کی فکر کی، ایمان پہ جمے رہے اور اسی حال میں ہماری موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سیدھے ہم کو کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں ڈالیں گے۔ اور اگر مصیبت کو مصیبت سمجھ کے ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو ایمان کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، بلکہ ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے کے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھو سیدھے۔ تو اسلام کے ارکان جو ہے وہ ہم نے کتنے یاد کیے تھے؟ 5 یاد کیے تھے۔ کتنے یاد کیے تھے؟ 5۔ اس میں سب سے پہلا جو رکن ہے ایمان ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہے، نمبر 1 ایمان ہے۔ ایمان میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے کس کی فکر کرنا ہے؟ جو 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس میں سب سے پہلے جس پر ایمان لانا ہے وہ اللہ پر لانا ہے۔ کس پر لانا ہے بولو؟ اللہ پر لانا ہے۔ اور اللہ پر لانے میں جو ہے ہم دل سے یقین اور زبان سے اقرار بھی کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری دنیا کو پیدا اسی نے کیا ہے، ساری دنیا کو اسی نے پیدا کیا ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں۔ دنیا میں جو چیزیں دکھائی دے رہی وہ سب اسی کے قبضے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کے قبضے میں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ وہی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ موت اور زندگی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے۔ آدمی موت سے ڈر کر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے گا، موت اس کو پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آدمی کے ساتھ 2 چیزیں زندگی میں لاسٹ تک رہتی ہے، ایک اس کی روزی، دوسری اس کی موت۔ روزی کے لیے آدمی جو ہے کہیں بھی چلا جائے، جہاں اس کی روزی وہاں پر اس کو مل کر رہے گی۔ آدمی ایک بہانے کرتا ہے کہ میں فوراً جاؤں گا ہی تو زندہ رہوں گا۔ تو آدمی اگر موت کے لیے، موت کے ڈر سے اور روزی کے ڈر سے کہیں بھی بھاگے گا، روزی اور موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کے مقدر کی جتنی روزی ہے اس کو مل کر رہے گی، اور موت بھی جس کی جہاں پر ہے وہاں پر آ کے رہے گی۔ تو وہی موت اور زندگی دیتا ہے، وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو زندہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ پاک ہے، بے عیب ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہمیں پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، نہیں، بلکہ اللہ تنہا اکیلے کافی ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اس کا کوئی جسم بھی نہیں ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرنا ہے۔ کس پہ؟ صفات۔ ہاں، اللہ کی ذات پہ نہیں بلکہ صفات پر غور کریں۔ کس پر کریں گے؟ صفات۔ کہ سورج کس نے بنایا؟ اتنا بڑا سورج کہ اس دن اسکول میں ہمارے وہ بتانے کے لیے جو ہے لگا تھا نا، ہاں، اور اسکولوں میں بھی آئے تھا، وہاں بتایا جاتا ہے سورج کتنا بڑا ہے، اور سیارے کتنے ہیں، اور ستارے کتنے ہیں، کتنی ان کی جو ہے یعنی کتنے دور ہے، لیکن پھر بھی وہ سب اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ اکیلے ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اللہ کی ذات پر اتنا یقین مضبوط کریں کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ نہیں ہے تو ہم اس کو پاگل کہیں گے۔ پاگل کہیں کا اللہ نہیں کیسے کہتا ہے تو؟ ایک عورت کو پوچھا تو نے اللہ کو کیسے پہچانے؟ بولے میرے چرخے چلانے سے۔ چرخا سمجھتے؟ جو گاندھی جی کے بارے میں آتے تھے نا، یہ گاندھی جی بھی چرخا چلاتے تھے۔ کپڑا بننے والی مشین جو ہوتی ہے پہلے ہاتھ سے بنا کرتے تھے۔ تو بھی چھٹی لے رہا۔
تو وہ عورت نے کہا کہ میرے چرخے سے میں نے اللہ کو پہچانی. بولے کیسے؟ بولے چرخہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, نہیں چلائے تو رک جاتا ہے. ایسے دنیا کا اتنا بڑا نظام یہ بغیر چلائے تھوڑی چلتا ہے, کوئی چلانے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ چلاتے ہیں. کون چلاتا ہے بولو؟ دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ. اور تنہا چلاتے ہیں, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اللہ اکیلے کافی ہے پوری دنیا کی چلانے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلے بنیادی چیز وہ کس پر ہم کو محنت کرنا ہے؟ اپنے بولو ایمان پر محنت کرنا ہے. اگر آدمی یہاں سے ایمان کا سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا تو جنت میں داخلہ ملے گا, اور سرٹیفکیٹ بھول گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. ایمان جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, شرط ہے. بغیر ایمان کے آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر باقی رہنا ہے. سب ایمان کا کلمہ پڑھے. کلمہ طیبہ جو ہے ایمان کا کلمہ ہے. پڑھو اول کلمہ. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کو مضبوطی کے ساتھ یاد کرے اور رات دن پڑھتے رہے. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں, سوتے وقت بھی پڑھے, جب بھی نیند ہوشیار ہو جائے سب سے پہلے ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمے پہ بہت, چوتھے کلمے پہ بہت دھیان دے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری وحدانیت ہے چارم کلمے میں. اور چارم کلمے کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی بازار میں پڑھے گا 20 لاکھ نیکیاں ملے گی. کہاں پڑھے گا؟ مارکیٹ میں گیا اور یہاں پر مارکیٹ میں وہ چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو چوتھا کلمے پر 20 لاکھ نیکیاں ملے گی. کتنے پیسے لگے؟ مارکیٹ میں جا کر 20 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے کتنے پیسے لگے؟ ایک پیسہ بھی نہیں لگا. صرف زبان کو حرکت دیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 20 لاکھ نیکیاں دی. سنیں, میں نے کہا تھا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں, 6 نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 حج, نمبر 5 زکوٰۃ. اب نمبر 1 ہم نے آپ لوگوں کو اسلام کے ارکان میں نمبر 1 پڑھائے تھے ایمان. کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں پر. نمبر 1 اللہ پر, نمبر 2 اس کے فرشتوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے نہیں قیامت کے دن پر, تقدیر پر, اچھی ہو یا بری. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر. ویسے کیا کر رہے؟ دیکھو کتنے اچھے دکھ رہے ہو, پیچھے دیکھ رہے ہو, انہیں تم کو ایوارڈ ملنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے اس سے پہلے بھی ویسے بتائے تھے تم کو کہ جب بھی مولانا سناتے بیٹھے کوئی چیز تو اب نمبر 2 پہ, نمبر 1 پہ ہم نے آپ لوگوں کو ایمانیات کے بارے میں, اللہ کے بارے میں بتلایا تھا. نمبر 2 اس کے فرشتوں پر. تو فرشتے کون ہیں, کیا ہے, کس چیز سے بنے ہیں, اس کے بارے میں. فرشتے نور سے بنے. کس سے بنے؟ نور سے بنے. اور کتنے ہیں؟ فرشتوں کی گنتی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. ان گنت فرشتے ہیں, تعداد بہت ہے. اس میں جو ہے 4 مشہور فرشتے. کتنے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام ہاں اللہ کے پیغامات کو نبیوں تک پہنچاتے تھے. اور حضرت میکائیل علیہ السلام روزی اور بارش کا کام کرتے ہیں, مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں. اور حضرت
اسرافیل علیہ السلام سور پھینکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے کیا کریں گے؟ لوگوں کی روح قبضہ کریں گے. کیا کریں گے؟ لوگوں کی نہیں، ہر جاندار کی کیا کریں گے؟ روح قبضہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 ہوا. نمبر 3 اس کے رسولوں پر. انشاءاللہ اس کو کل ہم آپ کو آگے کی بات بتلائیں گے. دیکھیے آسمانی کتابوں میں ہم نے آپ کو اسلام کے ارکان 5 بتلائے تھے: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم نے سنے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. تیسری چیز جو ہے کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان کس طرح لایا جائے. خدیجہ نہیں سن رہی ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل و زبان سے، دل سے بھی اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء اور رسول پر چھوٹی بڑی چیزیں، چھوٹی بڑی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ سچی تھی اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ کل بھی آپ لوگوں کو بتلایا تھا، اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ 4 بڑی بڑی کتابیں. کتنی؟ سب سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور کچھ صحیفے. قرآن مجید، یہ 4 بڑی کتابیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم. یہ بڑی کتابیں. توریت کس پر نازل ہوئی تھی؟ جی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. صاحب کلیئر ورڈ بولیں گے، اسرائیل نہیں بولیں گے. اور قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کس طرح نازل فرمائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، سب سے بڑے. ایک کل بات ہمارے سامنے آ چکی تھی، فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 بڑے فرشتے ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. یہ چاروں کے کام بھی کل کے اس میں بتلائے گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب تیسری چیز ہماری کیا گئی؟ قرآن کریم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اس کو دل اور یقین زبان سے اقرار کر کے اس کو ماننا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ سب سچ اور حق ہے. اس میں کوئی کسی نے اگر تھوڑی بھی دل میں شک و شبہ لایا تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں، اس کا ایمان ادھورا. ہو سکتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے. تو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اسلام اور ایمان پر بہت اچھے سے مشق کر کے اس پر جمے رہنا ہے. ہم نے ایک مرتبہ اسلام قبول کیا، موت کے آخری سانس تک اس پر باقی رہیں گے تو جنت کا فیصلہ ہوگا. اور اگر ہم نے یوں ہی سرسری طور پہ اسلام کو ایکسیپٹ کیے بعد میں چھوڑے، پھر ایکسیپٹ کیے بعد میں چھوڑے، یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. اس سے جو ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ لوگوں کے سامنے تیسری چیز آ گئی. پہلی چیز تھی اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. دوسری چیز ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اور تیسری چیز جو ہے کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. آئندہ کل انشاءاللہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کل کی ویڈیو میں آئے گی.